صل على سيدنا ومولانا محمد. جتنے بچے ہیں ان میں سے فضیلت کس کی ہے؟ پڑھنے والوں کی. پڑھنے والوں میں فضیلت کس کی ہے؟ آپ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ انسانوں کا علم پڑھ رہے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ رسول کا علم پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ بولو. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈاکٹر بنانا ماں باپ کی خواہش، لائر بنانا ماں باپ کی خواہش، انجینئر بنانا ماں باپ کی خواہش، اور بھی کچھ بنانا تو ماں باپ کی خواہش. کسی بچے کو حافظ اور عالم بنانا اللہ رسول کی خواہش. آپ سب اللہ رسول کی خواہش ہے. آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے. آپ کا انتخاب اللہ رسول نے کیا ہے. فضیلت بہت بڑی ہے. آپ کے قدموں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. چونٹیاں، پانی کی مچھلیاں تمہارے لیے دعا کرتی ہیں. تمہاری تلاوت کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جو غصہ اللہ کو آتا ہے، اللہ اس غصے پر عذاب کا جو فیصلہ کرتے ہیں، پھر تمہاری تلاوت کی وجہ سے وہ عذاب کا فیصلہ بدل دیتے ہیں. اور ایک بات بتاتا ہوں، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ماں باپ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. بیچ میں بات تھا، سمجھ میں آئی بات نہیں. کسی بھی بچے کے کھانے پینے کا انتظام ماں باپ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو واسطہ بنا کر کیا کرتا ہے؟ بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. لیکن تم وہ جماعت ہو، تمہارے کھانے پینے کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. اور معلوم ہے آپ کو، اس وقت ساری دنیا میں سب سے اچھا کھانے والی جماعت جو ہے وہ علماء کی اور طلباء کی. ہمارے ابا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے، عظیم نظام مدرسوں کو چلانے کا اللہ کا کون سے بھی خریدار ہوئے تو بھی مدرسوں میں کھانے کا انتظام، کون سے بھی مرے تو بھی مدرسوں میں کھانے کا انتظام. ایک گاؤں میں ایک مدرسہ تھا کرتے، وہ مدرسے میں مذبح نہیں تھا کرتے. مذبح تو معلوم پکانے کی جگہ کیا بولتے آپ کو؟ مذبح نہیں تھا. 50 گھران تھے گاؤں میں، مدرسے میں 50 بچے. ایک بچے کا کھانا ایک گھر والے، 50 بچے پورے ہو گئے. اور گاؤں میں ایک بچہ بہت ستاتا تھا. اس کے اما بابا پکڑ لے کر مدرسے کو لے کر آئے، حضرت کے بچے کو پڑھاؤ. حضرت بولے محترم صاحب مدرسہ فل، اب داخلے کی گنجائش نہیں. حضرت بڑا شریر ہے، گاؤں والے تنگ نہیں تھے، ہمیں پیدا کرنا ہمیں تنگ چاہتے نہیں کر کو پڑھاؤ حضرت سے.
حضرت بولے پڑھانا کا تو پڑھا گا نہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے. ہمارے مدرسے کا قانون کیا بولے تو 50 گرام 50 بچے مدرسے میں 45 گھر والے ایک ٹیفن ایک بچے کو دیتے، تمہارا بچہ رشتہ ہوگا. آپ سے بھی اللہ انتظام کرتا ہے. حضرت بول کر زبردستی چھوڑ رہا تو چلے گئے. اب محتاجی سب یہ وقت کا کھلا ہے بڑے ہوئے بچے کو بولے دعا کروا. کھانے کا انتظام رہا تو پڑھائی نہیں تو نہیں. بچہ نماز کے بعد دعا کرے اللہ زبردستی امی ابا لا تو چھوڑ ڈالے. حضرت آپ پڑھاتی کرتے کھلاتے بھی کرتے میرے کھانے کا تو بھی انتظام کر اللہ بن کر دعا کر کو رحمتی کا یاد ہمارا. ذرا وقت کے بعد گاؤں کے ایک آدمی آئے حضرت کے پاس آ کر بولے حضرت ہمارے دادا کا انتقال ہوگا، ایک بچے کو 40 دن کھانا کھلانے کا ارادہ ہے، انتظام دے دو. اب حضرت بولے بچے کو خوش ہو جاتا تیرے کھانے کا انتظام ہوگا 40 دن. 30 پر 9 دن 2 وقت کا کھانا ہوا تو پھر حضرت بچے کو بلا تو بولے کسی وقت کا کھانے کا انتظام ہے. سو اب آگے کا کبھی انتظام ہوا تو پڑھاتے نہیں تو نہیں پڑھاتے. دعا کر بچہ کے دعا کر اللہ پھر بھی کھانا بند ہو رہا ہے جیسے انتظام کر اللہ. انتظام رہا تو پڑھاتے کرتے نہیں تو نہیں پڑھاتے کرتے. پھر ہم تیار سمجھ آئی. پھر مدد سے آئے صاحب آ کر بولے حضرت ہمارے باوا کا انتقال ہوگا، اس بچے کو 40 دن کھلانا حضرت ہے. اب 40 دن کا انتظام ہوا. 30 پر 9 دن 2 وقت کا انتظام ہوگا تو پھر حضرت بلا کر بولے دیکھا اب بھی کھولا ختم ہو رہا ہے ابھی کسی کو کرتے تو انتظام ہوا تو پڑھاتے تو نہیں پڑھاتے. دعا کر. اب انہوں نے کیا اللہ یہ بار بار کا ٹینشن نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. 40 دن ہوئے نہیں تو حضرت بلا کو وارننگ دینی آپ بھی مستقل انتظام کر اللہ رحمت کی رحمت آئی. مگر یہ کوئی صاحب آ کر خوشوں کو بولے حضرت بیوی کا انتقال ہو رہا ہے. دن بچہ بولے حضرت زبردستی روز دیا اللہ تو کیسا کرتی. چلتی بچے کو بلا تو وہ انتظام ہوگا. 17 وقت کے بعد پورے گاؤں والے آگے آ کر بولے حضرت بہت ٹینشن ہو رہا ہے. موت حیات تو ہے کون سی مہینے کو مرتا 2 مہینے کو مرتا سال کو مرتا. ہمارے گاؤں میں برابر ہر سال جن کو ایک آدمی مر رہا ہے. یہ ساتھی ہوگا حضرت ہمارے گاؤں کو. حضرت بولے راز مجھے معلوم ہے. کیا راز؟ یہ بچہ رشتہ ہوگا پورے گاؤں والے مل کر اس کا مستقل کھانے کا انتظام کرو نہیں تو ہر 40 دن کو یہ بھیجنے کا انتظام. اللہ کھلاتا دیتے ہم لوگوں کو اچھے سے اچھا کھلاتا ہے. میرے پاس وقت ہوتا اور آپ سمجھدار ہوتے تو میں آپ کو بہت فلسفے بتاتا. یہ جو مدرسے نہیں یہ اللہ کے فضل سے چلتے ہیں، نبی کے صدقے سے چلتے ہیں. تم نہ دولت مند نہیں دیتے، تمہاری تلاوت سے دولت مندوں کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کی تجارت بس تمہارا ایک کام تم محنت کر کے پڑھنا. 15-20 سال کے بعد مسجدوں کے مسلموں کا امامت تمہیں کو کرنا ہے. کب تک ہم لوگ رہیں گے؟ دنیا کا نظام جاتے رہیں گے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. آگے آپ ہی کو تو امامت کرنا ہے، آپ ہی کو تو خطابت کرنا ہے، آپ ہی کو تو مسئلے مسائل بیان کرنا ہے. اور بڑے درد کے ساتھ فکر کے ساتھ علماء کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہمارے زمانے سے زیادہ خطرناک زمانہ تمہارا آنے والا ہے. جتنا مضبوط پڑیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ تمہارے سے کام لے گا انشاءاللہ. لیکن تو ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اللہ اس زمانے میں کسی کو تو خاتون سے بنایا
کسی کو رشید احمد گنگولی بنایا، کسی کو اشرف علی تھانوی بنایا. اب یہ دو سے کام نہیں چلے گا. ہر بچے کو قاسم ناموی بنا، ہر بچے کو رشید احمد گنگولی بنا، ہر بچے کو اشرف علی تھانوی. بس آپ کا کام کیا ہے؟ خوب محنت کر کے پڑھنا. آپ کا کام خوب محنت کر کے پڑھنا. اچھا کھانا زیادہ سے زیادہ کھاؤ، جتنی تمہاری طاقت کھانے کی ہے اتنا کھاؤ. تمہارے کھانے کا حساب نہیں. فقہاء نے صاف لکھا ہے طلبا کو اچھا کھلاؤ، کیونکہ ان کا ہاضمہ دوسروں کے ہاضمے سے زیادہ ہوتا ہے. وہ جو پڑھتے ہیں نا، زبردست واقعی سے زیادہ زبردست ورزش ہو جاتی ہے. آپ ایک صفحہ یاد کرنے تک دوسرا آدمی 10 کلومیٹر دوڑ سکتا ہے. آپ کا ہاضمہ بھی مضبوط ہوتا ہے. اچھا کھاؤ. حضرت ذمہ داران محترم صاحب محنت کر کے آپ کے کھلانے پلانے کا بہترین انتظام کریں. مدرسہ بھی بہت اچھا ہے، مسجد سامنے مدرسہ، باہر کا ماحول. پڑھنے کے وقت پڑھو، کھانے کے وقت کھاؤ، سونے کے وقت سو. گھر کو یاد کرو، اتنا مدرسے سے دل لگا لو. امی ابا آپ کو بلائے تھی، میں نہیں آتا وہاں، ایسا بولنا. ہمارا حال ایسا ہے، الٹا فون کر تو بولتے کہیں کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا بچہ نہیں لا. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے میرے مدرسے میں ایک بچہ اپنی امی کو فون یوز کرا تو مجھے کہیں کو بلانا نہیں آ رہی تمہیں، میں تمہارا بچہ نہیں کیا. کبھی نہیں بولنا، محنت کر کے پڑھنا. کسی عمر میں علم آتا ہے، کسی عمر میں قرآن یاد ہوتا ہے، کسی عمر میں قرآن مضبوط بھی ہو جاتا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک زمانہ تھا 2 سال میں حافظ ہوتے تھے، 3 سال میں حافظ ہوتے تھے، 1.5 سال میں حافظ ہوتے تھے، 1 سال میں حافظ ہوتے تھے، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں. ایسی تاریخ کی ہے کہ 7 دن میں حافظ ہو کر ہی 3 دن میں حافظ ہو کر ہی. اب ماحول باہر کا خراب ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے، یاد ہونے میں مشکل ہو رہا ہے. سر میں ہاتھ رکھ کر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. قرآن تیرا ہے، کام تیرا ہے، محنت میری ہے، کامیاب کرنا تیرا کام ہے. بس ہو گیا قصہ ختم. درود کی برکت سے قرآن بہت جلدی یاد ہوتا ہے. درود پڑھے بغیر سبق یاد کرنا شروع کرنا چاہیے. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 11 مرتبہ درود پڑھنا. چھوٹا درود ہی صحیح. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا. اس کے بعد سبق یاد کرنا شروع کرنا، سبق کا پارا یاد کرنا شروع کرنا، امکتا یاد کرنا شروع کرنا. کئی کو اس لیے کہ درود پڑھے تو نبی کی روح مبارک متوجہ ہو جاتی ہے. جیسے کوئی بلائے کبھی پلٹ کو دیکھتا نہیں، ویسے کوئی درود پڑھتا ہے تو نبی پلٹ کر دیکھتے ہی. کون درود پڑھ رہا ہے؟ کس کا درود میرے تک آ رہا ہے؟ کیا نام آپ کا؟ محمد اسماعیل کا درود میرے پاس آ رہا ہے. اب اللہ کے نبی اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ وہ معصوم بچہ مجھے درود بھیجا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں، تمہارے اوپر جو قرآن نے نازل کیا اسے یاد کرنے سے پہلے تمہارا وسیلہ لے رہا ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ اس میرے امتی کو جلدی قرآن یاد دلا. نبی کی دعا اس سے لگ جاتی ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے. درود پڑھ کر سبق شروع کرنا. کریں گے؟ درود پڑھ کر سبق کا پارا، درود پڑھ کر امکتا. انشاءاللہ کیا بھی ٹینشن لینا، محنت کرو نتیجے نکلیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ. شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأولادنا ولجيراننا ولمن له حق علينا
ومن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Gracias.